کرتا ہوں تو وہ فرما رہے تھے کہ بھئی نوجوانوں کو یہ بتائیے کہ مرثیہ کیوں پڑھیں، کیا وجہ ہے۔ خطابت ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھے خطیب موجود ہیں، تو اس میں مرثیے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمارے جو ذاکرین کرام ہیں وہ جو مصائب پڑھتے ہیں اور جس پہ ہم لوگ گریہ کرتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو مصائب ہیں جس سے ہم شناسہ ہیں، جو ہمارے لاشعور میں بستے ہیں، جو مصائب، جو روایات، یہ سب مرثیے سے ماخوذ ہیں۔ یعنی یہ مرثیے نے ہمیں کربلا کی تفصیلات ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو ہم کیسے اتنے بڑے سرمایے کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو مرثیے سے بالکل قطع تعلق کر لیں، منقطع کر لیں۔ اور پھر زبان و بیان کا خزانہ ہے۔ میرا خود جو ایم فل کا موضوع ہے وہ مرثیے کی اسی ایک جہت پر ہے، ایہام گوئی پر، 19ویں صدی کے مرثیوں میں ایہام گوئی کے اثرات۔ تو صرف ایک سند پہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے اتنے اشعار اس میں ملے ہیں مرثیہ گویوں کے لیے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اور اگر تمام صنعتوں کی بات کی جائے تو اس میں حیرت انگیز آپ کے سامنے نتائج ملیں گے آپ کو۔ تو مرثیے پر جو پہلا اعتراض، ہمارے پروفیسر ظہیر عباس صاحب موجود ہیں، تائید کریں گے میری، کہ مرثیے پر پہلا اعتراض جو ہوا تھا وہ دہلی کے غزل گویوں نے کیا تھا۔ جب دہلی میں مرثیہ لکھا گیا تو یہ ایک مثل مشہور ہو گئی کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو۔ اور اگر اس زمانے میں آپ دہلی کے مرثیہ پڑھیں جو لکھے جا رہے تھے تو شاید یہ حق بجانے بھی معلوم ہو، کیونکہ وہ اس میں شعریت کا وہ عنصر نہیں تھا جو کہ ہمیں بعد میں لکھنؤ کے جو ہمارا اودھ کا عہد ہے جس میں میر انیس اور مرزا دبیر علیہ مقام ہو، ان کی مرثیہ نگاری، اس کو اگر کمپیئر کریں آپ اس دہلی میں ہونے والی مرثیہ نگاری سے تو زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق نظر آئے گا۔ تو وہ حصول ثواب کے لیے مرثیہ لکھا جا رہا تھا دہلی میں، اور یہاں جب لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر ان کا ظہور ہوا تو ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ فن کی طرح پڑھتا، نہ صرف تحریری طور پر بلکہ اس کی پڑھت میں بھی۔ یعنی میر انیس کی تو تحت خوانی مشہور تھی کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ان کی ادائیگی وہ سب نیر مسعود صاحب نے لکھا ہے، سوانح میر انیس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات مختصر کروں گا، کہ نسیم صاحب کا مرثیہ پیش کیا جائے گا۔ ذیغم شعر خدا رن کی طرف آتا ہے۔ تو نسیم صاحب ہمارے 1908 میں ان کی پیدائش ہے اور میر انیس 1802، تو تقریباً ایک صدی کا فرق ہے میر انیس اور نسیم صاحب میں۔ لیکن نسیم صاحب جو مرثیہ لکھ رہے تھے 20ویں صدی میں، وہ اسی مرثیے کا ہمیں تسلسل معلوم ہوتا ہے، اسی روایت کا تسلسل ہے جو میر انیس اور مرزا دبیر کی روایت ہے۔ کہیں آپ کو میر انیس کا رنگ حاوی نظر آئے گا نسیم صاحب کا، کہیں مرزا دبیر کا۔ یہ جب آپ سماعت کریں گے ابھی کاظم سے تو آپ خود یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کہاں میر انیس کا رنگ غالب آ رہا ہے، کہاں مرزا دبیر کا۔ تو نسیم صاحب نے دونوں روایتوں کو آگے بڑھایا ہے، اس میں ساتھ اپنی انوویشن بھی کی، اپنا لہجہ بھی اس کے اندر شامل کیا۔ اور روایات کے بارے میں نسیم صاحب بہت محتاط کہ بہت وہ چھان پھٹک کے روایات کو نظم کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ہر ضعیف روایت کو شامل کر دیں۔ تو نسیم صاحب کا خاصہ ایک اور علماء کرام تشریف فرما ہے کہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید جو ہے نا، یہ ہماری بنیاد ہے۔ تو وہی مرثیہ نگار اچھا مرثیہ کہہ سکتا ہے جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ بھائی وہ کیا مرثیہ لکھے کہ جسے امام حسین علیہ السلام کا خدا سے تعلق ہی نہیں معلوم، کیا مرثیہ لکھے؟ تو نسیم صاحب کیا ہمیں مجھے ایک مرثیہ یاد آ رہا ہے، اس کا پہلا مصرع ہے کہ کیا حمد ہو اس کی، وہ حمد سے آغاز ہو رہا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہاں ہے نہ آیا ہے۔ اس میں ایک بیت لکھی کمال کی، نہاں ہے نہ آیا ہے، کہ ایک درود پڑھیے گا،
بیس سماعت کی جگہ اس مرثیے کی، جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قرین ہے، جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قرین ہے، دیکھیں تو یہی ہے جو نہ دیکھیں تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نسیم امروی علی اللہ مقام ہو، خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ ملازم بھی ایسا رکھتے تھے جو نمازی ہو، بے نمازی ملازم بھی پسند نہیں کرتے تھے نسیم صاحب، یعنی اتنے پابند شرع۔ اور کیا ان کی بات ہے ان کے مرثیوں کی، جو حمد کے حوالے سے یہ میں نے آپ سے ابھی جو بحث سنائی، پھر امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے حال کے جو مرثیے لکھے ہیں نسیم صاحب نے، کمال کیا ہے اس میں۔ اصول کافی میں جو امام کے مناظرے ہوئے ہیں ملحدین سے، وہ نسیم صاحب نے نظم کیے ہیں ان مرثیوں میں۔ تو ہمارے نوجوان پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اصول کافی سامنے رکھیں، نسیم صاحب کا مرثیہ دیکھیں کہ کتنی محنت و مشقت، کتنی تحقیق کے بعد وہ مرثیہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں کہ بس ہم نے خیال آیا اور اس کو نظم کیا اور پیش کر دیا مجلس میں، نہیں، یہ بہت کوئی انکاری نہیں ہے کہ نسیم صاحب نے اس حوالے سے بہت تحقیق کی اور ہر طرح کوشش کی کہ اپنے مرثیوں کو وہ مستند روایت کے ساتھ نظم کریں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک مرثیہ مجھے اور یاد آ رہا ہے، اگر کاظم اجازت ہے اس کا تذکرہ، کہ علماء تشریف فرما ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء بھی دیکھیں کہ مرثیے میں کیسا کیسا کام ہوا ہے۔ دیکھیے خاندان اشتہاد کتنا معتبر نام ہے، اس خاندان میں باقاعدہ شعراء کی ایک سلسلہ ہے، مرثیہ نگار شعراء کا، خاندان اشتہاد کے شعراء، یعنی کہ وہ فقہ میں بھی عبور رکھتے تھے اور شاعری پر بھی وہ عبور رکھتے تھے۔ تو اسی میں ایک ساحر صاحب مرحوم، 5 برس ہوئے ان کے انتقال کو، ساحر لکھنوی، ان کا ایک مرثیہ ہے علم اور علماء کے نام سے۔ تو آپ ضرور اس کو دیکھیے، اس مرثیے کو، اور اس مرثیے کو عام کیجیے، نوجوانوں تک پہنچائیے۔